ہاں بعد والے نسخوں کو ترجیح دی جائے، یہ تو ہے، میں نے ابھی بتایا، پر بھی نہیں، مصنف کے نسخہ اصل ہوتا ہے، اس پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے کہ اقدم تاریخاً ہے، دوسرا مؤخر ہے، لیکن مؤخر کو ترجیح دیں گے تصحیح کی وجہ سے اس نسخے پر جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ استثناء ہے، کیونکہ شاگرد کا بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو جب دیکھیں گے نا تو کہ تصحیح کا کتنا التزام ہے اس میں، وہ فیصلہ دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کتاب وہی ہے جس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا دوسری کی کتاب ہے، نام بھی کیا ہے اس کا، یہی ہے یا اور کوئی ہے، اور یہ فلان کی طرف جو اس کی نسبت ہے یہ صحیح ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے بھائی، کافی کتابیں کسی مصنف کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن ہوتی اس کی نہیں ہے۔ مولانا کو پتہ ہے المنخول جو امام غزالی کا کتاب ہے، جس پر تنقیدی بھی ہے ابو حنیفہ پر، بعض نے کہا ہے کہ یہ امام غزالی کی نہیں ہے المنخول، امام غزالی نے وہاں ابو حنیفہ پر نقد کیا ہے، حالانکہ احیاء العلوم جو مستند طور پر ان کا ہے، ان میں تو ائمہ عربی کی تعریف ہے۔ تو پہلے تو کتاب کی صحت پر، صحت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب واقعی اس کا ہے، یہ نام یہی ہے۔ یہ اہمیت اس وجہ سے بھی، یہ توجہ سے بات سنو، آج کل بعض تجار کتب کسی ناقص مخطوط عربی کو یا فارسی کو اٹھا کر جو آخر میں پورا نہیں ہے، اس میں اپنے طرف سے پرانے کاغذ پر لکھت کر کے وہ ملا دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ تب محمد ہاشم ٹھٹوی، یا من تالیف جعفر البوبکانی السندھی۔ وہ شائقین کو دیکھتے ہیں، عبدالعزیز پرہاروی تو لکھیں گے من مؤلفات عبدالعزیز پرہاروی، کیونکہ مقصد کتابوں کو بیچنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی میرے پاس بھی کتابیں آئی ہیں، میں نے لی نہیں لیکن اس کا عکس کر کے رکھا ہے تاکہ ساتھیوں کو دکھا سکوں۔ تو یہ ٹھگی بھی چل رہی ہے، اس لیے یقین کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ وہی کتاب ہے یا دوسری ہے۔ اب یہ رش الانوار ہے، حاشیہ ہے در مختار کا، مخدوم عبدالواحد سیوستانی کا، میں نے اس کے عکس بھی کرایا، میں ابھی پتہ چلا کہ وہ حاشیہ کوئی حلبی کا ہے، اور اس کا ابتدائی صفحہ بس اما بعد فیقول عبدالواحد بن الکبیر السندھی اسے لکھ کر انہوں نے کتاب بنا لی، مخطوطہ بن گیا۔ یہ ٹھگی بھی چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نسخے بہت ہیں، زیادہ ہیں، تو ہر نسخے کو حروف ابجد میں سے آپ نام دیں گے، ب ت س رمز دیں گے۔ مثلا سندھ آرکائز کا نسخہ ہے، اس کو قرار دیں گے سین۔ پیر جھنڈو، اس کو عربی میں بیر جھنڈو کہتے ہیں، تو اس کو نسخے کا نام دے اس نسخے کا ب۔ حیدرآباد کا نسخہ ہے، دکن کا تو لکھیں ہے، یہ اس طرح رمز دی جاتی ہے۔ باقی اصل نسخے کو رمز بھی دے سکتے ہیں، الاصل کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ پھر آئندہ جب آپ حوالے دیں گے، کچھ فروق جو ہوں گے تو لکھیں گے قضا فی الاصل یا قضا فی ہے، لم یوجد فی الاصل ولیکن ہوا موجود فی ب یا فی س، اس طرح لکھنے کے لیے رمز ضروری ہوتے ہیں۔ آپ نے جس کو نسخے کو چنا ہے کہ یہ اولیت والا ہے، اس کو کہتے ہیں نسخہ، ماں۔ اب اس کو کسی، پہلے یہ ہوتا تھا کاتب کے حوالے کرتے تھے، لیکن آپ کل یہ ہیں کمپیوٹر والے، کوئی بہتر کمپیوٹر والا تو اس کے حوالے کر دیں، آپ اس کا متن آپ کو نقل کر کے دے گا۔ پھر جس کو آپ نے اصل قرار دیا ہے، جس کا آپ نے اب کمپوز بھی کرایا ہے، اس کو دوسرے نسخے کے ساتھ تقابل کرا کے جو اختلاف نسخ ہے وہ حاشیے میں واضح کرتے جائیں گے، اور جو نسخۃ الاصل میں نہیں ہے اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو معقوفتین میں رکھیں گے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نشان، اور یہاں سے
نمبر 1 2 لگا کر نیچے لگائیں گے کہ لم یوجد فی الاصل وزید من فلان یا زید من س ح ب جو بھی ہو. جب کوئی حرف یا کوئی کلمہ یا کوئی جملہ متن سے گرا ہوا ہے تو محقق کو جائز ہے کہ متن کے طرف اضافہ کر سکتا ہے. یعنی یہ سمجھتا ہے خود کہ یہ یہاں جملہ گر گیا ہے کاتب سے، تو اپنے طرف سے بھی لکھ سکتا ہے. اگر دوسرے نسخے نہیں ہیں تو، اگر دوسرے نسخے ہوں گے تو پھر تو پتہ چل جائے گا. میرے ساتھ ہوا اس طرح. ایک نسخہ مجھے ملا وسیلۃ القبول کا، جو درود میں مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا ہے. مجھے ہنگور جا کے اس کا نسخہ ملا. اس کے 2 پیج نہیں تھے. اس کا شرط تھا اس کو توڑنا نہیں اس کو یعنی جلد کھولنا نہیں. میں مجبور تھا. میں 24 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اپنے پردادا کے پرانے مخطوطات کے خالی کاغذ پڑے تھے، اس پر نقل کیا 70 صفحے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 24 گھنٹے مسلسل. اب مسئلہ میرے لیے تھا کہ جو 2 ورق نہیں ہیں وہ کیسے پورے کروں. لیکن چونکہ درودوں کا مسئلہ تھا تو درود تو تقریباً ایک جیسے آتے ہیں نا. کہیں دلائل الخیرات میں دیکھا، کہیں وہ جو امام سخاوی کتاب ہے القول البدی وہاں دیکھا. میں نے وہ درود پر کر لیے. بعد میں دوسرا نسخہ مجھے مٹیاری سے بھی ملا، تقابل کیا تو وہی تھا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اب ابواب اور فصول کے جو عناوین ہوتے ہیں جس طرح مصنف نے رکھے ہیں اس طرح کو، اس میں تبدیلی نہیں کرنی. فصل وغیرہ جو ابواب انہوں نے رکھے ہیں اس طرح ہی رکھنے دیں. آپ کو یہ حق نہیں کہ ان میں تبدیلی کریں. لیکن اگر مصنف نے اپنے کتاب کی تقسیم نہیں کی ابواب اور فصول میں تو مصنف کو اجازت ہے کہ ان کو تقسیم کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے طرف سے عنوانات ہوں گے اس کو اس طرح رکھے گا. اس میں معقوفتین میں ہاں اگر ایسا مخطوطہ ہے جس میں تراجم ہے، تراجم کا مطلب احوال ہیں، حالات زندگی ہیں راویوں کے یا بزرگوں کے یا علماء کے، یا عربی کہاوتوں پر مشتمل کتاب ہے، یا احادیث کا کتاب ہے، یا خطب کا کتاب ہے، تو آپ جب اس کو کمپوز کریں گے یا تحقیق کریں گے تو نمبرنگ دے سکتے ہیں، نمبر لگا سکتے ہیں. حالانکہ مصنف عموماً پرانے مخطوطے دیکھیں گے نمبر نہیں ہوتے، اور لکھتے بھی اس طرح ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی نہیں ہوتا جو اسپیس چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسپیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. فقرات بھی کچھ نہیں ہوتے. آپ کو یہ اجازت ہے کہ فقرات میں سارے مواد کو تقسیم کر سکتے ہیں مناسبت میں. قرآنی آیات اور احادیث نبوی یا شعر وغیرہ ہیں تو ان پر جہاں کاتب جو قاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں پائے گا تو ان کو حرکت دیں گے، زیر زبر پیش بھی کریں گے. اور جو متن کے اندر نام آئے ہیں ان کے احوال زندگی مختصر طور پر نیچے دیں گے. اور اگر اقوال اشعار ہیں تو ان کے بھی لیے بتائیں گے کہ یہ فلان کا قول ہے، فلان کے شعر ہے، یہ بھی حاشیے میں لکھیں گے. اور جو شعر اوپر آیا ہے اس کی بھی آپ لکھیں گے نیچے کہ یہ شعر فلان کا ہے اور یہ فلان بحر وزن میں ہے، بحر متقارب ہے، بحر متدارک ہے، یا بحر رمل ہے، یا بحر حسج ہے، یا فلان ہے. یہ نیچے لکھیں گے اگر آپ کو آتا ہے تو. آج کل تو بس وہ چھٹے درجے میں سادسہ میں امتحان میں چونکہ دینا تھا آخری دن پڑھتے ہیں یہ رسالہ العروض والقوافی 1 گھنٹے میں. آتا کچھ بھی نہیں ہے، ناراض بھی نہ ہونا، لیکن آتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے جن کو ان کے بارے میں شغف ہو. مجھے قصہ یاد آ گیا. میری کتاب ایک حکومت سندھ نے چھاپی تھی، ایام گزشتہ کے چند اوراق. اس میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی جو کچہریاں ہوتی تھیں عبدالعزیز میمنی کے ساتھ، جو عربی ادب کا ماہر تھا میمن. ڈاکٹر بلوچ کہتے ہیں کہ ہم لائبریری علی گڑھ میں بیٹھے تھے، میمنی صاحب آئے تو وہاں ایک جرمن کے مستشرق تھے ڈاکٹر کانکور نے، اس کا بھی نام تھا، پورا نام مجھے نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ یہاں آئے، یہ جو ہے 2 بیت ہیں اس میں یہ بنتا نہیں، معنی اس کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ایک کلمہ ہی گم ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پھر کلمہ
بتایا اور کہا کہ یہ 2 شعر بھی نہیں ہیں، پورا قصیدہ ہے بھائی، اور قصیدہ یوں ہے، پھر 8 ابیات یاد پڑھ لیے۔ تو تنزیہ طور پر کہیں یا جو بھی کہیں، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو تو عرب کی شاعری یاد ہے۔ تو میمنی صاحب نے کہا کہ یہ تو ممکن بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی کتنی یاد ہے؟ انہوں نے کہا بس 1,00,000 تو اشعار یاد ہوں گے، 1,00,000 اشعار یاد ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا اشعار عربی یاد کرنے میں آپ نے اتنی محنت فرمائی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یاد میں نے نہیں کیے، جو پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئے ہیں وہی 1,00,000 ہیں۔ اچھا، آخر میں مخطوطہ جب آپ تحقیق ہو گئی تو آخر میں فہارس بھی دینی ہے۔ فہارس آیت قرآنی ہے، فہارس الاحادیث، فہارس الآثار، اور فہارس المترجمین یا فہارس الاشخاص، فہارس الاماکن، یہ مختلف ہوتی ہیں۔ میری کتاب جو گورنمنٹ آف سندھ نے چھاپی تھی، فہرست مخطوطات سندھ آرکائیز، اس میں میری طرف سے 18 قسم کی فہرست ہیں، یعنی احادیث کی فہرست، آیات قرآن کی فہرست، اور جگہوں شہروں کی فہرست، کنڈیارو، حیدرآباد، پیر جھنڈو، ملتان، لاہور، اور شخصیات کی فہرست، کاتبین کی فہرست، متملکین کی فہرست، قوموں کی فہرست، قوم سومرو، تھیبو، فلان، کھوسو، یہ اشعار کی فہرست ہے۔ یہ تو 18 تک میں جا سکا، میں نے بڑی کوشش کی۔ کلیات جامع جو ایران سے چھپا ہے اس میں 25 قسم کی فہرست ہیں۔ ان کلیات میں جامع صاحب نے کون سے پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ فہرست پھر محقق کو کام میں دیتی ہیں، کوئی بھی موضوع ان کو چننا ہو تو پہلے فہرست پر نظر ڈالتا ہے، یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ آخر میں ہے ہاں، اختلاف نسخ جو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ عبارت ساقط ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عبارتیں ایک نسخے میں نہیں ہوتی، دوسرے میں ہوتی ہیں، ان کا اضافہ کر کے پھر نیچے لکھا جائے گا سقط من نسخہ فلانیہ وَأَثْبَتْتُهُ، یا لکھے زِدْتُهُ من فلان نسخے سے میں نے اس کو پڑھایا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حرف کے پڑھنے کا اختلاف، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ہے مثلا میں 60 اور 70، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک نسخے میں نظر آ رہا ہے کہ 70 ہے، دوسرے میں نظر آ رہا ہے کہ 60 ہے، یہاں مشکل درپیش آتی ہے۔ تو دونوں آپ لکھیں گے، اور اگر ترجیح کے کوئی اسباب ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اوپر نیچے اس طرح باتیں ہوتی ہیں جو ترجیح دیتی ہیں کہ یہ 30 ہونا چاہیے، ورنہ نہیں ہے تو صرف آپ اختلاف لکھیں گے۔ ایک نسخے کو قرار دے کر اس کا متن لکھ کے نیچے لکھیں گے فلان نسخے میں یہ 70 ہے۔ اس طرح کے بھی کلمات اختلافات ہوتے ہیں۔ آخر میں اب یہ کتاب پوری ہو گئی، اب محقق کا مقدمہ آخر میں ہوگا۔ ہاں، اس میں دیکھیں نا، اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے عام گرے ہوئے ہیں کہ وہ از خود ڈال دیں، یہ نہ دیکھے کہ فلان خطی نسخے میں نہیں ہے، ان کے طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، اس کے طرف نیچے ہامش میں اشارہ بھی نہیں کرنا۔ یعنی مثلا ایک کلمہ ایسا ہے جو ہر ایک کے پاس واضح ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن کسی مخطوطے میں بھی وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر ان کی اصلاح پر بھی توجہ دیں گے، نیچے لکھیں گے تو پڑھنے والے ہنسیں گے، ارے یہ تو واضح امر تھا، اس پر لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ آپ نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کلمہ کس طرح ہونا چاہیے۔ مثلا ضرب ہے، اس نے لکھا ہے ذرس ہے، یار یہ واضح غلطی ہے،
تو اب اس کو بھی تصحیح کرو گے کیا؟ نیچے لوگوں کے کہ وہاں سہ ہے وہاں بہ ہے، یہ پھر پڑھنے والے دوسرے ہنسیں گے آپ پر. اس کو صحیح صورت پر لکھ دو، ذکر بھی نہ کرو کہ فلان میں یوں تھا، یہ کاتب پر چھوڑ دو بس. ابھی مقدمے کی بات ہے. مقدمہ لکھا آخر میں جاتا ہے، رکھا اول میں جاتا ہے. اب مقدمہ جو لکھنا ہے آپ نے پہلے تو مصنف کا احوال زندگی لکھنا ہے، مختلف جوانب سے ان کے احوال لکھنے ہیں. نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، کون سے شہر سے تھے اور کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کس سن میں فوت ہوئے، اساتذہ کون کون سے ہیں، شاگرد کون کون سے ہیں، ان کے ہم اثر کون سے ہیں، اور یہ کس دور کے ہیں، اس دور کی سیاسی اوضاع کیا تھی، ادبی علمی اوضاع اور حالات کیا تھے، کن کن لوگوں سے متاثر تھے، یہ سارے کچھ اس میں لکھنا ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں جو ملکہ مولانا مناظر احسن گیلانی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے میرے نظر میں. یعنی کسی کوئی عبارت پڑھ کر ان سے نتائج نکالنا، یہ مناظر احسن گیلانی کا کمال ہے. اس لیے تو مولانا تھانوی نے فرمایا تھا کہ مناظر احسن کے سارے مناظر احسن ہیں. دوسری بات جو لکھنی ہے مقدمے میں کہ کتاب کا سبجیکٹ اور موضوع اس کو بتانا کہ کیا ہے اور اس کی علمی قیمت، قدر و قیمت کیا ہے. تیسری بات یہ کہ اس مخطوطے کو آپ نے تحقیق کے لیے کیوں اختیار کیا، مطلب اس کی ضرورت تھی، آج کل یہ حالات چل رہے ہیں، ضروری تھا کہ مخطوطہ لاؤں، یا مثلا مولانا میرے استاد شہباز صاحب نے مجھے یہ تھما دیا کہ یہ کرنا ہے اس لیے میں نے، یعنی جو بھی سبب ہو وہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ مخطوطہ پہلے شائع نہیں ہوا، قلمی یہ کتاب ہے، اگر شائع ہوا ہے تو اتنی تحقیق کے ساتھ نہیں ہوا، ضروری تھا کہ اس کی تحقیق کی جائے. پانچویں چیز جو ہوگی کہ کتاب کے جو مخطوطات آپ کے سامنے ہیں ان کا آپ بایو ڈیٹا دیں گے، یعنی احوال دیں گے کہ یہ فلاں نسخہ اتنے اوراق پر مشتمل ہے، ہر صفحہ اتنی سطور پر مشتمل ہے، ہر سطر متوسطاً اتنے حروف و کلمات پر مشتمل ہے، اور یہ اس کا کاتب فلان ہے، فلان سال میں لکھا گیا ہے، اور یہ فلان کتب خانے کا ہے، اور اس پر رمز میں نے ح دیا ہے یا س دیا ہے، یا اس کو میں نے الاصل قرار دیا ہے. اور اس مخطوطے کے اول آخر کے بھی ایک ایک تصویر لگانی ہے مقدمے میں. اچھا یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ ناپ اس کی کتنی ہے، صفحے کی طول اور عرض سینٹی میٹر کے حساب سے، وہ یہ ہوتی ہے نا اسکیل آپ کے سامنے ہوگی. مقدمے کے آخر میں جب یہ کام کر کے دیکھے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو باقی تفصیل دیکھیں گے. مثلا بھائی اس مخطوطہ تھا، میں نے اس کو موجودہ دور کے جو املائی صورت ہے اس میں نے لکھا ہے، علامات ترقیم بھی رکھی ہیں جو مخطوطات میں نہیں ہوتی، یہ جو نقطہ اور جو فاصلہ فرضہ اور ڈبل یہ جو ہوتے ہیں سارے، اور نسخے خطی جو تھے ان میں نے تقابل کرایا ہے، اور قرآن کی جو آیات ہیں میں نے ان کی صورت اور نمبر بتائے ہیں، اور احادیث جو ہیں میں نے ان کی تخریج کی ہے، اور میں نے یہ مقدمہ بھی لکھا ہے مختصر جس میں مصنف کے احوال زندگی بھی ہے، اور اس سارے مخطوط کو میں نے فقرات میں تقسیم کیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، اور جو جن شخصیات کا تذکرہ اس مخطوطے میں ہے ان کی مختصر زندگی نیچے میں نے لکھ دی ہے، وہ 2 یا 3 سطروں میں ہوگی، لیکن اس میں جو غیر مشہور شخصیات ہیں وہ لکھیں. امام مالک، امام ابو حنیفہ، بخاری، مسلم کو چھوڑ دیں، ان کے حوال ہر ایک کو مل جائیں گے. ایسے شخصیات جس کے احوال نہیں ملتے تو ان کے نیچے کچھ لکھنے ہیں. اس میں کیا کیا لکھنا ہے؟ مصنف کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، نسبت کس کے طرف ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کہاں فوت ہوا ہے، کب فوت ہوا ہے، اور ان کی مشہور تصنیفات تو 50 ہوں گی، آپ نے 2 لکھنی ہیں یا 3 بس، یہ 2-3 سطروں سے زیادہ نہ ہو.
اور صفحہ، اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا کوئی مخطوطات ہوگا تو درمیان میں جو آپ کی چھاپی ہوئی کتابیں کسی مخطوطے کے روشنی میں چھپی ہوتی ہیں، درمیان میں آپ نمبر دیکھتے ہیں کہیں صفحے میں ایک، یعنی ایک الف، پھر آگے چل کر دوسرے صفحے میں آئے گا ایک ب، پھر تیسرے صفحے میں آئے گا یا آگے چل کر تھوڑا سا دو الف، پھر آگے چل کر اسی متن کے اندر آئے گا یہاں قوسین میں، یہ موقوفتین میں دو ب، پھر آگے چل آئے گا یہ اسی ترتیب سے آئے گا تین تین ب، چار چار ب۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عموماً پہلے جو مخطوطات ہوتے تھے ان پر صفحات کے نمبر نہیں ہوتے تھے، ورق کے نمبر ہوتے تھے، اور ورق کے نمبر اس سائیڈ میں ہوتے تھے، یہاں لکھا جاتا تھا 1 2 3، اور باقی اس کا بیک سائیڈ خالی ہوتا تھا، یعنی یہ نمبر ورق کا ہوتا تھا۔ اب اس ورق کو اس سے کس طرح ملانا تھے، آپ نے دیکھا ہوگا مخطوطات میں نیچے ایک حرف لکھا ہوتا تھا، لکھا ہوتا ہے، یہاں متن پورا ہے نا تو نیچے وہ حرف لکھا ہوتا ہے جو آگے والے پیج میں آتا ہے۔ تو اب بعض مخطوطات کی جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس اصل مخطوطے کو سامنے رکھ کر پہلے ہی ہدایت کی جاتی ہے کاتب کو یا کمپوز کرنے والے کو، یا ان کو نہ کریں، وہ انہوں نے تو کمپوز کر دیا، جب دیگر فائنل پروف یا سیکنڈ پروف کے لیے ان کو دیکھیں تو اپنے طرف سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو انہوں نے کمپوز کیا ہے، تو وہاں کمپوز کیا ہے تو مثلا ایک صفحہ مخطوطے کا یہ ہے، وہ کمپوز کیا ہے، لیکن وہ تو 1.5 پیج چلا گیا ہے، وہاں پہلا صفحہ بھی مکمل دوسرا بھی، لیکن اصل مخطوطے کا ایک صفحہ جب پورا ہوتا ہے تو وہاں 1.5 پیج پر وہاں آپ موقوفتین میں لکھ دیں کہ 1، یعنی یہ پہلا ورق لیکن یعنی وجہی سائیڈ، پھر آگے یہ کمپوز چلے گی، پر جب پہلے ہی ورق کا دوسرا صفحہ پورا جہاں ہوتا ہو تو وہاں بھی موقوفتین میں آپ لکھیں گے ورق 1 ب، پھر آگے چل کر جب دوسرے ورق کا 1 سائیڈ پورا ہوگا تو وہاں لکھیں گے 2 پھر دوسرے ورق کے بیک سائیڈ جہاں پوری ہوگی تو وہاں لکھیں گے 2 ب۔ یہ آپ یہاں دیکھیں گے تو بعض میں مخطوطات میں اس طرح ہے، یعنی جو تحقیق شدہ کتابیں ہیں، ہاں نہیں سب کا نہیں، ہاں کن بعض میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوسرا نسخہ بھی عام بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی کرتے ہیں، اس کے تھوڑی سی حیت تبدیل کرتے ہیں، جسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے اصل کی ہے یہ دوسرے کی ہے، لیکن عموماً ہوتا نہیں۔ اچھا یہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جو کچھ زیادہ تو مجھے صحیح نظر آئیں تو میں نے موقوفتین میں رکھی ہیں، اور یہ بھی آپ نے ذکر کرنا ہے کہ آخر میں نے کتاب میں فہرست میں اتنی بڑی مہماری کی ہے اور یہ محنت کی ہے، میں نے فہرست لگائی ہیں تاکہ قارئین کو رجوع میں آسانی ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں مخطوط کے سلسلے میں۔ جی ہاں جی جس طرح آپ چاہیں بھلی کریں۔ ہاں یہ ہے کام کیا ہے، ڈاکٹر بشار عواد معروف نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں تحقیق کے سلسلے میں، ہاں کتاب کے شاید اس میں ہے، یہ 3 کتابیں تھیں، میں نے شارجہ سے خریدی بھی تھیں، شاید مولانا احسن کے پاس کچھ موجود ہوئے، 1 2 میرے پاس بھی ہیں، لیکن مختصر